ایڈیاں سونیاں گلاں کون پیا کردا ہے، یہ جوڑن والیاں گلاں کون پیا کردا ہے، یہ رحماء بینہم دیاں مصداق گلاں کون پیا کردا ہے۔ فرماتے نے جدوں میں مڑ کے ویکھیا تے گلاں کرن والے دا نام علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی پاک گلاں پہ کردے نے، ہن جناب علی المرتضیٰ دی زبان سے گلاں پیاں نکلدیاں نے، تے تسی بولو خان دسو خان درا یہ گلاں کی ثابت کر دیا نے؟ رحماء بینہم نے کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم نے جدائی ہوگی، یہ غبائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اللہ نے قربان جاواں۔ بسم اللہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اصحاب دلیل نہ حق سچ دی، رب دی تحقیق تے شک نہ کر، او انقلابی لشکرہاں اس نہ ڈر تحریک تے شک نہ کر۔ تے میرے کاوش لکھے ہوئے جملیاں تے کسے لفظ باریک تے شک نہ کر، باقی جو کچھ کر بس اتنا کر، ابو بکر صدیق تے شک نہ کر۔ اور کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آج دی اس بزم دا عنوان ہے رحماء بینہم۔ لفظ رحماء بینہم یہ ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ کافراں واسطے گرم سن، آپس اندر نرم سن۔ کافراں واسطے سخت سن، آپس اندر پیار اور محبت کرنے والے سن۔ یہ موضوع بیان کرن دی اور اج دی اس
بزم دا اے عنوان رکھن دی اصل وجہ، بعض لوگ ایسے نے کہ جنہوں غلط فہمی ہے، میں تے حسن ظن رکھ کے یہی کہاں گا کہ غلط فہمی ہے۔ اگوں اللہ جاندہ ہے، پتہ نہیں وہ جان کے ہی کر دے ہوں، شاید انہوں نے سبق ہی دیتا گیا ہوئے، لیکن میرا گمان یہی ہے، کیونکہ گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ انہوں نے غلط فہمی اس بات دی ہے کہ جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن، اے اہل بیت نال بغض کردے سن، معاذ اللہ، چنگا نہیں سن سمجھتے، حق مار گئے، ساریاں دا حق کھا گئے۔ اس غلط فہمی کے اندر وہ لوگ بیچارے مبتلا، بس اس غلط فہمی نو دور کرنا ہی مقصد ہے، کوئی دوسرا مقصد۔ رحماء بینہم میں ظاہر کردہ ہے کہ صحابہ جڑے سن وہ اہل بیت نال پیار کردے سن، اہل بیت نال محبت کردے سن۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اہل بیت سے محبت کیا کرو، اہل بیت نل محبت کرن نل اللہ بھی خوش ہوندا ہے تے اللہ دا رسول بھی خوش ہوندا ہے۔ تے کہن والا کون ہے؟ کہن والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساڈا موقف یہ ہے، اسی تے بھی نہیں کہندے بھی پتہ نہیں وہ ایک گل ثابت کر کے کی کرنا چاہتے، اللہ جانے بھی انہاں دا کی ارادہ ہے۔ یہ موقف لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر کے صحابہ اہل بیت سے بغض کرتے تھے، ایک موقف لوگوں دے دلاں چ پا کے خرے کی کرنا چاہتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ کے درمیان فرق ڈال کر پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ سانوں نہیں پتا۔ سانوں تو اتنا پتا ہے کہ اسی تفرقہ بازی کرنے والے نہیں، اسی توڑن والے نہیں، اسی تے جوڑن والے ہاں۔ اسی نبی دی جماعت نو توڑن والے نہیں، اسی نبی دی جماعت نو، اسی مسلمانوں نو توڑن والے نہیں، اسی مسلمانوں نو جوڑن والے۔ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے 4 کو مانو باقی سب کو چھوڑ دو، 5 کو مانو باقی سب کو چھوڑ دو، 12 کو مانو باقی سب کو چھوڑ دو۔ نہیں، ہمارا موقف یہ ہے 5 تن کو بھی مانو، سب تن کو۔ اللہ پاک سارے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھوڑی وقت اندر کوشش کراں گا کہ تہانوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی کریم علیہ السلام اور آپ دے اہل بیت، انہاں دے درمیان جڑے خوشگوار ماحول گزرے نے وہ لمحات تواڈے سامنے ذکر کراں۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے،
میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد کون نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے۔ والذین معہو تے جڑے انہاں دے نال رہن والے نے۔ اے کون نے نال رہن والے؟ میرے نبی دے صحابہ نال رہن والے۔ اے کون نے نال رہن والے؟ صدیق نال رہن والے۔ اے کون نے نال رہن والے؟ فاروق نال رہن والے۔ اے کون نے نال رہن والے؟ عثمان و حیدر نال رہن والے۔ اے کون نے نال رہن والے؟ بدر والے تہد والے نال رہن والے۔ اے کون نے نال رہن والے؟ سابقون الاولون نال رہن والے۔ اے کون نے نال رہن والے؟ اللہ اللہ مہاجرین و انصار نال رہن والے۔ یا اللہ اتھے تے لوگ کہندے پھردے نے انہاں دا پسندر اتفاق نہیں سی، اتے بغض کر دے سن معاذ اللہ۔ فرمایا نا 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 میں تے گالی تو شروع کی دیئے والذین معہو والذین معہو والذین معہو۔ آپس اندر لڑن والے نہیں سن، آپس اندر محبت کرنے والے سن، نبی پاک نال گہرا تعلق رکھن والے سن، کملی والے نال گہرا پیار رکھن والے سن۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں صحابہ نو کنا پیار نبی پاک نال۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نال ترے جا رہے نے، انج کر کے نبی پاک دا ہاتھ پھڑیا ہے، اپنے ہاتھ اندر لیا ہے، عرض کر دینے محبوب مینوں تواڈے نال بڑا ہی پیار ہے، مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر کنا کو پیار ہے، کنی کو محبت ہے۔ محبوب میں تواڈے نال پیار کرنا اپنی بیوی بچیاں تو ود کے، میں تواڈے نال پیار کرنا اپنے رشتہ داراں تو ود کے، میں تواڈے نال پیار کرنا اپنے قربے قبیلے تو ود کے، میں تواڈے نال پیار کرنا اپنے جناب کاروبار تو ود کے۔ اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے عمر جان تو بھی ود کے کرنا ہے کہ نہیں کردا؟ تے جناب عمر چپ ہو گئے، بولے کوئی نہ۔ میرے نبی نے کٹ کے ہاتھ پڑیا جناب عمر دا، تے آقا فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب
الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر گل یاد رکھ لے، مومن انی دیر تک بندہ نہیں بن سکتا جنی دیر تک میرے نال اپنے رشتہ داراں تو بھی ود کے، اپنے کنبے قبیلے تو بھی ود کے، ساری دنیا تو بھی ود کے، حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی ود کے میرے لئے پیار نہ کرے۔ تے میری عمر نے کی کیتا؟ سوچن بہ گئے۔ میری عمر نے کی کیتا؟ کرو مشورہ کرن بہ گئے۔ میری عمر نے کی کیتا؟ برادری نو سدیا، آؤ بہ کے دسونا نے اللہ دے نبی نال جان تو ود کے پیار کراں کہ نہ کراں۔ اپنی بیگم نو پوچھیا، نہیں کرما والیے دس میں نبی پاک نال جان تو ود کے پیار کراں کہ نہ کراں؟ کوئی نہ کوئی صلاح نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پرے نہیں، کوئی پچیت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پہلے لمحے دی اندر انجا کیا ہے تے جو اللہ دے نبی نے فرمایا ہے تے میری عمر اگرے لمحے وچ بول دینے محبوبہ مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے میں تواڈے نال اپنی جان تو بھی ود کے پیار کرنا ہاں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان بن عفان، شان علی المرتضی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، صحابہ جان تو ود کے پیار کر دینے نبی پاک نال، صحابہ جان تو ود کے پیار کر دینے کملی والے دے نال۔ اے عظمت والے صحابہ محبت دا ترانہ بول جائیے، اے یار نبی دے پیارے، اے یار نبی دے پیارے، یار نبی دے پیارے، ساڈی اکھیاں دے ہن تارے، ساڈی اکھیاں دے ہن تارے، اے کہندا نہیں جے عابد، اے کہندے قرآن دے پارے، اے یار نبی دے پیارے، ساڈی اکھیاں دے ہن تارے۔ اللہ اللہ صدیق صداقت والا، فاروق عدالت والا، صدیق صداقت والا، فاروق عدالت والا، عثمان قیادہ پہ کر سونا علی شجاعت والا، عثمان قیادہ پہ کر سونا علی شجاعت والا، حسنین نبی دے پھول نے، حسنین نبی دے پھول نے، حسنین نبی دے پھول نے، باقی جنتی نے ہن سارے، اے یار نبی دے پیارے، ساڑی اکھیاں دے ہن تارے، اے کہندہ نہیں جے عابد، اے کہندے قرآن دے پارے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ صحابہ جان سے بڑھ کر اللہ دے پیغمبر نال پیار کر دینے، تے میرے نبی بھی بڑا پیار کر دینے، میرے نبی بھی بڑی محبت کر دینے۔ صحابہ دا نبی نال تعلق گوڑا تے نبی دا صحابہ نال تعلق، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما، میرے آقا فرماتے نے میرے یارو پرانے زمانے دا ایک بندہ بنی اسرائیل دے دور دا ایک بندہ انہیں ایک بیل خریدیا تے بیل خرید کے تریا جاوے، پیچھے پیچھے بیل اگے دو دی رسی ہاتھ اندر پکڑ کے تریا جاندا ہے تے جاندیاں راہ وچ تھک گیا، انہیں دل اندر سوچیا کیوں نہ میں بیل دے اوتے بہ جاواں، انہیں پلاکی ماری بیل دے اوتے بہ گیا تے جدوں بیل دے اوتے بہ گیا بیل بندیاں دی طرح بولن
لگ پیا بندیاں دی طرح گلاں کر لگ پیا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے بیل کی کہندا ہے بھائی گل سن بیلیا اللہ پاک نے مینوں سواری لئی پیدا نہیں کیتا اللہ پاک نے مینوں کھیتی باڑی لئی پیدا کیتا ہے ایتھوں دو تین گلاں ہور سمجھ آئیاں پہلی گل سمجھ آئی ہے گا جانور پر اپنے پیدا ہون دا مقصد بھولدا نہیں بھولدا اسی ہے وہ ڈنگر وہ ڈنگر ہو کے جاندا ہے مینوں رب نے کیوں پیدا کیتا ہے اسی بندے ہو کے بھلے پھرنے ہاں سانو اللہ نے کیوں پیدا کیتا ہے کوئی دکاناں تے بیٹھا ہے کوئی فیکٹریاں پیا چلاندا ہے کوئی جناب موجاں پیا لٹدا ہے کیا تانوں پتہ نہیں اللہ پاک نے پیدا کس واسطے کیتا ہے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا سانو اللہ نے اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے اللہ سانو اپنے پیدا ہون دا مقصد یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ تے دوسری گل سمجھ اندر آئی حضرات ذی وقار جڑا جانور جس کام لئی پیدا کیتا گیا ہے وہ دے کھڑو ہوئی کام لینا چاہیے ہے دوسرا کام لے کے جانور تے ظلم کرنا جائز ہے کئی بندے کو تھوڑا ظلم کر دینے ڈنگرات شہراں وچ ویکھیا جڑے جناب گدا گاڑی دے پائلٹ ہوندے نا کھوتی ریڑی دے پائلٹ انہاں نوں ویکھیا کدی کدی انہاں ریڑی تے پار لد دیندے نے بھرے بازار چو وہ بیچارہ پار دی وجہ تو نا پار بہت ہوندا ریڑی تے وہ کھوتا اتاں چکی جاتا تھا انج ہو جا بھرے بازار چ بیچارہ کھوتا فلائنگ موڈ تے لگ جاتا فلائنگ موڈ تے لگ جاتا ہے پار جو انہاں اتے پایا اینا پار جانور تے پانا جائز ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ظلم نہ کریا کر جانوراں تے ظلم کرنا جائز نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اور بول کے کہندا ہے اللہ پاک نے مینوں اس کام لئی پیدا نہیں کیتا اللہ پاک نے مینوں کھیتی باڑی لئی پیدا کیتا ہے لہذا جڑے کام لئی پیدا کیتا ہے تو وہ کام میرے کو لینا اللہ اللہ تے جدو نبی پاک نے گل کی تھی تے میرے پیغمبر دی یار کہندے نے محبوب پلا جانور بھی بول سکدا ہے بندیاں دی طرح میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں رب بلاوے تے بول سکدا ہے رب بلاوے تے بول سکدا ہے تے میرے نبی نے مجمع وچ نظر ماری میرے پیغمبر نو مجمع اندر نہ جناب صدیق نظر آئے نہ جناب فاروق نظر آئے تے میرے آقا فرماندے نے سنو میرے یارو اے جڑی گل میں کیتی ہے اس گل تے میرے صدیق دا بھی ایمان ہے میرے فاروق دا بھی ایمان ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار صحابہ نو نبی تے اعتماد تے نبی نو صحابہ تے اعتماد اللہ اللہ میں قربان جاواں جے قرآن دیاں تاوی کسے نو سمجھ اندر نہ آن جے کسے بندے نو حدیثاں بھی سمجھ اندر نہ آن تو انہی گل سمجھ لینی چاہیے میرے نبی دے گھر صدیق دی بیٹی ہے میرے نبی دے گھر فاروق دی بیٹی ہے تیاں اوتھی بندہ دیندا ہے جتھے اعتماد ہوے تیاں بندہ اوتھی دیندا ہے جتھے بندہ مطمئن ہوے صدیق کو پیغمبر پہ اعتماد تھا اسی لیے اپنی بیٹی کا نکاح کملی والے سے کر دیا فاروق پر میرے پیغمبر کو فاروق کو میرے نبی پر مکمل اعتماد تھا اسی لیے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار یہ ساریاں گلاں جڑیاں ہن تک میں دسیاں نے کی ثابت کر دیاں نے رحماء
سارے بولو رحماؤ اے تواڈے دے گڑی گڑی تے اشتہار لگے پے نے اے تانوں جملہ تے زبانی یاد ہونا چاہیے اچھی بولو حضرات کی ثابت ہوا رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا ایک دن نا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا پسندر جھگڑا ہو گیا تو تکرار ہو گیا اللہ اللہ پسندر ناراضگی ہو گئی اللہ اکبر جناب دے صدیق اکبر اٹھے اپنے گھر چلے گئے تے حضرت فاروق اعظم نے دل وچ سوچیا میں کام ٹھیک نہیں کیتا میں کام چنگا نہیں کیتا میں صدیق اکبر ناراض کر دیتا ہے حضرت صدیق اکبر گھرے چلے گئے نے فاروق اعظم اٹھے نے تے میرے صدیق دے دروازے تے گئے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا ایک روایت دے الفاظ جاندے نے ادھر حضرت صدیق نے بھی دل اندر سوچیا میں چنگا نہیں کیتا میں فاروق اعظم ناراض کر دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت صدیق اکبر چلے جناب دے فاروق اعظم دے گھر اندر آئے آ کے فرماندے نے فاروق یار در گزر کرو نا میرے کول وعدہ کاٹا ہو گیا کوئی گل نہیں تے حضرت فاروق اعظم فرماندے نے میں کوئی نہیں در گزر کرنا اللہ اللہ میرے صدیق اکبر واپس اپنے گھر چلے گئے تے تھوڑی دیر تو بعد حضرت فاروق اعظم سوچن بیٹھ گئے یار میں تے ڈبل کام غلط کر دیتا ہے ایک تے صدیق نو ناراض کیتا دوسرا صدیق نو کہے آئے نو موڑ دیتا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ٹر پینے جناب دے صدیق وال اللہ اللہ میں قربان جاواں وہ کوئی مقصد کڈے اپنا او دی مرضی ہے لیکن اللہ دی قسم مینوں تے پیار نظر آندا ہے صدیق چل کے فاروق دے دروازے تے آیا ہے یہ پیار نہیں تے ہور کی ہے ہن فاروق اعظم چل کے صدیق دے دروازے تے جا رہے نے یہ پیار نہیں تے اور کی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں دروازے تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا اندر آواز امام بالباب کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا جی میں فاروق ہاں میں عمر ہاں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملن آیا جی ہوتے چلے گئے نے تھے آئی کوئی نہیں اللہ دل اندر سوچیا حضرت صدیق اکبر تے نبی پاک کل گئے ہون گے نا اللہ حضرت صدیق حضرت عمر میرے پیارے صدیق دے مگر مسجد نبی وال ٹر پئے تے حضرت صدیق اکبر مسجد نبی اندر آئے نے اینج کر کے اپنی جناب جڑی چادر ہے نا سجے ہاتھ نال ایک پاسوں تاں چکی ہوئی ہے اینج کر کے ٹرے آ رہے نے نا تے میرے نبی نے دوروں جناب دے صدیق نوں ویکھیا تے میرے آقا فرماندے نیند لگدا ہے میرے یار دا کسے نال جھگڑا ہو گیا ہے میرے یار دا کسے نال جھگڑا ہو گیا ہے صحابہ عرض کردے نے محبوب تانوں کیویں پتہ لگ گیا فرمایا صدیق دا جدو کسی نال جھگڑا ہو جائے نا صدیق جدو پریشان ہوے نا تے صدیق اپنی چادر دا بدو ہے جو چک کے ٹردا ہے میں کیویں من لما لڑائیاں سن میں کیویں من لما جھگڑے سن ایتھے یاداں دا بھی پتہ ہے ایتھے تے گلاں باتاں دا بھی پتہ ہے ایتھے تے یاداں بھی ایک دوسرے دیاں یاد نے ایتھے تے چلن دے انداز بھی ایک دوسرے دے یاد کیتے ہوئے نے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت صدیق اکبر آ گئے میرے آقا فرماندے نے صدیق پریشان لگ دے پیو جی میرا عمر نال کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اینی دے نو جناب دے عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آندیاں ویکھیا تے میرے نبی منبر والے ٹر پینے تے جناب دے صدیق اکبر سمجھ گئے اج اللہ دے پیغمبر کو عمر دے بارے سخت بولن گے حدیث اندر آندا ہے سیدنا حضرت عمر ڈر دے مارے مجمع تے پیچھے بیٹھ گئے نے تے جناب دے صدیق اکبر فرماندے نے عرض کردے نے محبوب جی عمر نو کچھ نہ آکھیا جے عمر نو
کچھ نہ آکھیا جے یہ پیار نہیں توڑ کیے یہ محبت نہیں توڑ کیے ایک دوسرے دنال مودت نہیں توڑ کیے ایک دوسرے دنال دل لگی نہیں توڑ کیے ایک دوسرے ہمدردی نہیں تے کیے محبوب مرنو کچھ نہ آکھیا جے محبوب مرنو کچھ نہ آکھیا جے محبوب مرنو کچھ نہ آکھیا جے صدیق دا بار بار کہنا عمر نو کچھ نہ آکھیا جے تے فاروق اعظم دا چل کے صدیق دے دروازے تے جانا ذرا گج کے بول کی ثابت کردہ رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تہذیب کار غور کرنا نبی پاک اود پہاڑ تے کھڑے ہوئے نے اود پہاڑ کمبر لگ پیا اود پہاڑ تھر تھان لگ پیا اود پہاڑ اندر ویبریشن آ گئی تے میرے پیغمبر نے ٹھوکر ماری انج میرے نبی نے پیر ماریا اتے پیر مار کے میرے آقا فرما دے نے اس بوتیا احد احد ٹھہر جا احد تھم جا احد رک جا علیکہ نبی جون اس وقت تیری اتے ایک نبی و صدیقون ایک صدیق و شہیدان و شہیدان و شہیدان اس وقت تیری اتے دو شہید نے کیڑے کیڑے ایک جناب دی عمر کھڑے نے ایک جناب دی عثمان کھڑے نے پہاڑی کوئی اسے پہاڑ تے عمر فاروق کھڑے نے اسے پہاڑ تے عثمان غنی کھڑے نے اسے پہاڑ تے صدیق اکبر کھڑے نے اسے پہاڑ تے میرے نبی کھڑے نے اللہ دے نبی زبان چو کڈے قیمتی جملے ارشاد فرما رہے نے پہاڑ تھم گیا ہے پہاڑ انتا رک گیا ہے آج تک دوبارہ نہیں تھر تھر آیا میں نو اے سمجھ آیا ہے میں نو اے پتہ لگا ہے احد پہاڑ نو میرے نبی دا جملہ بھی پسند آیا تے احد پہاڑ نو اینا ساریاں دا رڑ کی اپنے اتے کھلونا بھی پسند آیا پہاڑ نو چنگا لگا ہے آج میرے تے رڑ کے کھلوتے نے اینا دا رڑ کے کھلونا پیغمبر دی زبان سے اینا دا کٹھا محبت دا جملہ نکلنا کی ثابت کردہ ہے ذرا مسجد گونج جائے بولو رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم اللہ اللہ میں قربان جاواں کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جدو شہید ہوندے نے شہادت تو پہلا آپ نو زخمی کیتا گیا ہے آپ انج کر کے مسلح تے کھڑے نے نماز شروع ہو گئی ہے نا نماز فجر دا وقت ہے تے آپ دا دشمن لوگ کے بیٹھا ہے آپ دا دشمن بول دے نہیں جے آپ دا دشمن عمر دا دشمن بول دے نہیں عمر دا دشمن لوگ کے پلا کیوں بیٹھا ہے بزدل لوگ کے کیوں بیٹھا ہے عمر دا دشمن کون ہے بولو بزدل ہے بولو عمر دا دشمن ہے عمر تو عمر دا دشمن بزدل ہے کیوں عمر دلیر عمر بہادر تے عمر غیور ہے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائیں عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائیں بان ویندائیں قرآن عمر جو بول دائیں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں نبی حضرت عمر دا دشمن لوگوں کے بیٹھا ہے بزدل جو یا تے جدو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ
نماز شروع کرتی نا وہ نکلیا منبر دے پچھوں انہیں نکل کے پے در پے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیے آپ کا پیٹ زخمی ہو گیا شدید ترین زخمی ہو گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر مصلی تے گر گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف گیا جماعت کروائی حضرت ذی وقار دشمن نسیا انہیں بھجن دی کوشش کی تھی کہ میں دوڑ جاواں لیکن میرے نبی دے یار پیرن ال پیر جوڑ کے کندے نال کندھا ملا کے سب بنا کے جی کھڑے سن انہوں لنگن دا راہ ہی لبیا مجبور انہوں نے 7 بندیاں زخمی کیتا جنہاں وچوں کچھ جام شہادت بھی نوش کر گئے اینڈ والی صاحب تے پہنچی ہے ایک بندے نے چادر پا کے نو پکڑ لیا ہے جدوں نو پتہ لگا میں پکڑ لیا گیا ہاں انہیں اپنے آپ نو آپ ہی مار لیا بولو اپنے آپ نو عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو بولو عمر دے دشمن نے اپنے آپ لو عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو آپ ہی مار لیا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت فاروق اعظم نو گھرے پہنچایا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے عبداللہ بن عباس کون نے یہ میرے نبی دے چچا حضرت عباس دے بیٹے نے حضرت عباس میرے نبی دے چچا نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے اہل بیت نہیں اے آل عباس نے آل عباس نے یہ میرے پیغمبر دے خاندان دے لوگ نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اور جڑا بندہ گل سنا رہی ہے جڑا راوی بیان پیا کردا ہے یہ راوی تے میرے پیغمبر دے خاندان دا چشم و چراغ ہے نبی پاک دے چچے دا پتر ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضرت عمر دے کول کھڑا ہاں آپ دا جڑا جسم وہ چریا ہے اور لوگ پتہ لینا آدھے نے ایک بندہ آیا انہیں جا کے نا میرے کندھے دے پچھوں ہاتھ رکھ لیا انج پچھوں ہاتھ رکھیا اللہ اللہ میں قربان جاواں تینج مگروں ہاتھ رکھ کے تو نے زبان چ بولنا شروع کر دیتا یہ کہندا ہے عمر میں تینوں مبارک ہووے اس گل دی کہ میں اللہ دی زبان چوں کئی اللہ دے نبی دی زبان چوں کئی دفعہ سنیا ہے نبی پاک فرمایا کر دے سن میں ابو بکر عمر آئے میں ابو بکر عمر گئے میں ابو بکر عمر نے کھانا کھادا میں ابو بکر عمر نے پانی پیتا میں ابو بکر عمر نے فلاں سفر کیتا میرے نبی اپنی زبان چو بار بار انجا کیا کر دے جان اور نبی پاک دا بار بار انج کہنا میں ابو بکر عمر آئے میں ابو بکر عمر گئے کی ثابت کر دے بولو خاندرہ روغم آؤ بینہ قوم اللہ اللہ نے قربان جاواں میں اللہ دے بندہ کہہ رہے جنہیں اتھے ہاتھ رکھیا نا حضرت ابن عباس دے وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ دے نبی کی زبان چو کئی دفعہ سنے ہیں نبی پاک تہاڈا نام اپنے نام تے صدیق دے نام نال جوڑ کے لنگے سن تے مینوں یقین ہے جدوں تسی دنیا تو جاؤ گے نا اللہ پاک جویں دنیا تے تسی نبی پاک کا نام جوڑ کے لیندے سن اللہ پاک تانوں تواڈے دوواں ساتھیاں نال جوڑ دے گا حضرت ابن عباس فرماندے نے میں بڑا راضی ہویا ایڈیاں سونیاں گلاں کون پیا کردا ہے اے جوڑن والیاں گلاں کون پیا کردا ہے اے رحماء بینہم دیاں مصداق گلاں کون پیا کردا ہے فرماتے نے جدوں میں مڑ کے ویکھیا تے گلاں کرن والے دا نام علی المرتضی ہے حضرت علی پاک کے گلاں پہ کردے نے ہن جناب علی المرتضی دی زبان سے گلاں پیاں نکلدیاں نے تے تسی بولو خان دسو خان درا اے گلاں کی ثابت کردیاں نے رحماء بینہم نے کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم نے جدائی ہوگی یہ غبائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اللہ اللہ نے قربان جاواں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دوویں مسجد نبی وچوں نماز پڑھ کے کٹھے نکلے نے نماز پڑھ کے بولو کٹھے نکلے میں تہاڈے منہ سننا چاہنا حضرت صدیق تے جناب علی مسجد نبی وچوں نماز پڑھ کے بولو نماز پڑھ کے کٹھے نکلے نے انہاں دوواں دا مسجد نبوی دے وچوں نماز پڑھ کے کٹھے نکلنا کی ثابت کردا ذرا بولو رحماء کوئی تانوں کہے گا اوے کیڑی گل ہے
نماز کٹھے پڑھ کے بندے نکلتے ہی رہتے ہیں کدی انج بھی ہوں 2-2 سال تک ایک دوجے نو نہیں بلا نماز پڑھ کے کٹھے یہ کہڑی گل اچھا تو سارے کو اگلی بھی ہے بھاجی وہ بھی سن لو اللہ اللہ میں قربان جاواں نماز پڑھ کے کٹھے نکلے تے اگے حضرت حسن کھیل دے نظر آئے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھیل دے پینے تے میرے صدیق نے اگے ود کے جناب حسن نو چک لیا بولو صدیق دا حسن نو چک لینا کی ثابت کردا ہے رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم این جو چکیا جناب حسن نو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے این کر کے جناب حسن دے چہرے تے نظر پائی تے جناب حسن دے چہرے تے نظر پا کے علی المرتضی وال ویکھیا تے زبان جو کی فرماندے نے بی ابی حسن بی ابی حسن اللہ دی قسم ایڈا میٹھا جملہ ہے اگر اس جملے تے سارے آپ رل جائیے ملک نو لوڑے نہ اتفاق دی ملک نو لوڑے نہ اتحاد دی اب دے تو زیادہ ملک تے ڈوبیا پیا ہے ملک پاکستان کی 60% آبادی ڈوب چکی ہے 60% ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت توڑن دی نہیں ملک میں جوڑن دی ضرورت ہے کہ میں جوڑن دی گل پیا کرنا وا اگر اے کو جملہ مان لیا جائے اللہ دی قسم شیر و شکر ہو جائے میرا ان صدیق کی کہہ رہی ہے بیا بیا حسن بیا بی حضرت علی کوڑ کھڑے نے اے مسجد نبی نماز اثر مکیے علی المرتضی کوڑ کھڑے نے حسن نو چکی آیا ہے میرے صدیق نے تے زبان چکی آکھی ہے بیا بیا حسن ایدہ مانا کیے حسن میرا باپ تیرے تو قربان ہو جائے ہائے 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 صدیق کا باپ حسن پہ قربان اللہ اللہ بیا بھی کڈا میٹھا جملہ ہے اللہ دی قسمیں کڈا میٹھا جملہ ہے یہ تو اڈی آئیڈیل دی مٹھیائی نو ہی پرا کردہ ہے ایڈا میٹھا جملہ ہے اللہ اللہ بیا بیا حسن بیا بیا حسن حسن میرے ماں باپ تیرے تو قربان اے حسن میں صدیق دا بابا تیرے تو قربان ہو جائے اللہ تنال فرمایا وہم نال فرمایا شبیہم بنبیین و شبیہ لیس شبیہم بی علیین جدو ہے جملہ بولیا و علیین یادہکو اللہ دی قسمیں ہے تے بڑی پیاری گل لے میرا دل کردہ ہے کہ حدیث جڑی ہے نا ایدہ ترجمہ یہ بخاری کی روایت ہے ذمہ داری کے ساتھ بات کی جا رہی ہے یہ سٹیج ذمہ دار ہے یہ خطیب ذمہ دار ہے یہ صحیح البخاری کی روایت ہے یہ صحیح البخاری میں آتی ہے اینو فلیکس بناؤ اللہ دے بندوں دے اشتہار بناؤ اللہ دے بندوں دے سلیٹے دے جناب سٹیکر بناؤ اینو دیواراں تے لکھو یہ جملہ ثابت کرتا ہے رحماؤ بینہم کی مصداق کس سے بڑھ کر اور کیا روایت ہو سکتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں والیون یضحکو حضرت علی میرے پیارے صدیق دیاں گلاں سن کے مسکرا پے گلاں سن کے مسکرا پے ہن علی المرتضی دا میرے صدیق دیاں گلاں سن کے مسکرانا این اس وقت جدو علی دا پتر جناب دے صدیق نے چکیا ہوئے کی ثابت کردہ بولو رحماؤ بینہم اللہ اللہ نے قربان جاواں ہن تسی سوچ جو گے انج دی کیڑی گل صدیق نے آکھی ہے جو علی المرتضی مسکرا پینے ایک گل ہی بڑی میٹھی ہے ایک گل ہی بڑی پیاری ہے حضرت صدیق اکبر فرماتے نے اے میرے پیارے علی شبیکم بنبیین ولیس شبیکم بعلیین اے علی جڑا حسن ہے نا اے پتر تیرا ہے پر دی شکل تیرے نال نہیں رل دی اے دی شکل رل دی ہے تے کملی والے نہ رل دی ہے ایدی شکل رڑ دیئے تے کملی والے نہ رڑ دیئے کی ثابت ہویا تسی بولو کی ثابت ہویا رحماؤ بینہم رحماؤ بینہم اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میری علی المرتضی دے کول گئے اور جا کے کہندے نے علی جی
مینوں اپنی بیٹی دا نکاح دے دیو، میں چاہنا وا تہاڈی بیٹی دا نکاح میرے نال ہو جائے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے انکار فرمایا تے میری عمر رون لگ پے۔ فرمایا علی گل اور کوئی نہیں، گل صرف اینی ہے، اللہ دے نبی دی زبان وچ سنیا ہے۔ کملی والے نے فرمایا سی قیامت والے دن ساریاں رشتہ داریاں ختم ہو جان گیاں، البتہ میری آل بیت نال جڑیاں ہویاں تمام رشتہ داریاں قائم رہن گیاں۔ علی گل اور کوئی نہیں، عمر چاہندا ہے آل بیت نال جڑ جائے، عمر اپنا تعلق آل بیت نال جوڑنا چاہندا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی، یہ گواہی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت علی المرتضیٰ مسکرا پے، میرے علی مسکرا پے، تے جدو علی المرتضیٰ مسکرائے نا فرمایا اگر گل لینجے تے میں اپنی بیٹی دا نکاح عمر تواڈے نال کرن نوں تیار ہاں۔ بیٹی علی دیے، بہن حسن تے حسین دیے، تی فاطمہ دیے، نواسی میرے پیغمبر دیے، تے گج کے بولو بیوی عمر دیے، کی ثابت ہویا بولو رحماؤ بینہم، رحماؤ بینہم۔ اللہ اللہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے۔ گل مکن لگی ہے، یہ ساری تقریر دا نچوڑ جے، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافر علی ننگی تلوار بن گئے، کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جیڑی جیڑی آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ امار تے سگد دیاں ویکھو قربانیاں، دین یتو جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ نبی دے صحابہ آپس اندر شیر و شکر، آل رسول ہون، اہل بیت ہون، آل علی ہون، آل عقیل ہون، یہ ساری آپس اندر بڑے نرم، بڑے خوشگوار محبت دا ماحول رکھن والے۔ اللہ پاک سانو بھی صحابہ طرح اہل بیت طرح آپس اندر اتفاق و اتحاد اور محبت و پیار رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے جڑا جمعہ نا، اے جامعہ مسجد عائشہ اہل حدیث ٹاٹا ٹاؤن، ٹاٹا بازار، ٹاٹا فیکٹری، وہ جیڑی بھی ہے یار ٹاٹے تے ہی پھس گئے اسی، لال مل چوک تے اوتھے تانوں پتہ ہی ہے جمعہ ہوندا ہے۔ تے اس جمعے دا عنوان ہوئے گا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ اج دے نہیں، وہ یار تانوں پتہ لگ گئی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ محترم قاری صاحب کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ان کا دن رات کا سفر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ عمر رفیق کو، آئیں اور تلاوت قرآن پاک سنائیں۔ محترم قاری یاسین صاحب پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ چند لمحات کے بعد وہ جلوہ گر ہوں گے۔ اب آپ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھیں۔